السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں ایک ایسا واقعہ جسے سن کر آپ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ یہ کیسے اللہ والی نے پنڈت کی بیٹی کو چپکلی بنا دیا۔ محترم ناظرین، کہا جاتا ہے کہ ایک گاؤں تھا جہاں قدرت کی بے پناہ نعمتیں تھیں۔ اللہ جو جل نے وہاں کے لوگوں کو مالا مال کیا ہوا تھا۔ غرض کے ایسی نعمتیں جن کو دیکھ کر انسان اکثر مغرور ہو جایا کرتا ہے، اور سب سے بری بات یہ تھی کہ وہ سب کے سب کافر تھے۔ اپنی شان و شوکت اور دولت پر فخر کرتے تھے، کیونکہ ہر شخص دولت مند تھا اور کسی کے پاس بھی روپے اور دولت کی کمی نہیں تھی۔ وہاں نہریں تھیں، وہاں باغات تھے، دریا تھے، اور جب انسان کے پاس وہ تو مغرور ہو ہی جایا کرتا ہے۔ اور یہاں کسی انسان کے پاس نہیں، بلکہ پوری کی پوری بستی تحاشا دولت مند تھی، سوائے چند مسلمان گھروں کے۔ وہاں کافر زیادہ تھے اور مسلمانوں کے گھر اکا دکا تھے۔ ان کے سردار پنڈت تھا، اس کی ایک لوتی بیٹی تھی، اور جسے وہ بے تحاشا چاہتا تھا۔ وہ بیٹی بہت ہی اناتھ پرست تپش تھی اور اپنے آپ کو بہت زیادہ اونچا سمجھتی تھی۔ وہاں پر جو غریب لوگ تھے وہ صرف مسلمان تھے۔ تمام کافر ایک دوسرے کی مدد کرتے، مگر مسلمانوں کو دیکھنے والا وہاں پر کوئی نہ تھا۔ وہ بیٹی عمل کر کے، یعنی کہ کالا جادو کر کے غریبوں کو جانور بنا دیا کرتی تھی۔ تمام مسلمان اس سے زیادہ بہت تنگ تھے۔ وہ لوگوں کو غلام بناتی، مزدور بناتی، اور ان میں سے کوئی اس کی بات نہیں مانتا تو وہ کالا جادو کر کے ان سب کو جانور بنا کے اپنے اشاروں پر نچاتی تھی۔ اس بستی میں اکا دکا مسلمان تھے جن کا کوئی بھی پرسان حال نہیں تھا۔ جب پنڈت کی بیٹی کا علم حد سے زیادہ بڑھ گیا تو مسلمانوں میں سے ایک بوڑھے شخص نے اللہ رب کریم کے حضور گڑ گڑا کر دعا کی کہ اے رب کریم، ہمارے نسلیں جو چند یہاں پر بچی ہیں ان نسلوں کو تو بچا لے۔ اس پنڈت کی بیٹی نے ہمارا جینا تور کر دیا ہے۔ کوئی بھی ہمارا مسیحا نہیں ہے، نہ دولت ہے، نہ جسمانی طاقت ہے۔ اے اللہ، ہمارے لیے ایسا کوئی مسیحا بھیج دے جو نہ طاقتور ہو، جو بلکہ اس جادوگرنی کو بھی قرار دے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس بوڑھے کی دعا قبول فرمائی اور یوں اس جگہ ایک اللہ والے کو بھیج دیا۔ وہ اللہ والے وہ بستی میں یوں ہی نہ داخل ہوئے، بلکہ ایک دن کچھ عجیب اور غریب واقعہ ہوا۔ وہ پنڈت سیر کرنے کے لیے جنگل کے طرف نکلا اور پریشان سے وہ صبر کرتا ہوا وہ جا رہا تھا۔ اچانک وہ ایک زہریلا سانپ اس کے سامنے آ گیا۔ اگر وہ پنڈت چاہتا تو وہ سانپ کو اس کے عمل سے ختم کر سکتا تھا، لیکن وہ سانپ بہت زیادہ طاقتور تھا۔ اس زہریلے سانپ نے اس کو قریب آ کر اس کو ڈس لیا۔ اس نے بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ اس کے جو غلام تھے، انہوں نے اپنے سردار کی حالت دیکھی تو فوری طور پر اس کو گھر پہنچایا گیا۔ اس لڑکی نے اپنے باپ کی حالت دیکھی، بڑے بڑے حکیم بلائے گئے اور وہ اپنے ہنر میں بہت ہی ماہر تھے۔ یہ بہت عجیب بات تھی کہ وہ بہت سی کوششوں کے باوجود زہر نکالنے میں ناکام ہو رہے تھے۔ زہر نکالنے کے بعد پنڈت کو تیزی سے زہر پھیل رہا تھا۔ کوئی بھی زہر کو نکالنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ وہ بہت ہی اتنا بڑا عامل تھا، اس کے باوجود بھی نہ علاج نہیں کر پا رہا تھا۔ اسے تو کوئی ہوش ہی نہیں تھا۔ اتنی بڑی طاقت رکھنے کے باوجود، اتنا روپیہ پیسہ ہونے کے باوجود، اتنے بڑے بڑے اپنے ہنر میں ماہر ہونے کے یقین ہونے کے باوجود زہر کو جسم سے نکالنے کی۔ اس وقت شہر میں ایک درویش کی آمد ہوئی۔ درویش کو اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کے لیے بھیجا تھا۔ درویش نے اس کے گھر کے باہر پہنچے کہ دروازے کو کھٹکھٹایا۔ بڑے بڑے درباری کھڑے ہوئے تھے۔
انہوں نے کہا کیا بات ہے، کس سے ملنا چاہتے ہو؟ فقیر نے کہا یہاں کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا ہے۔ وہ کہنے لگے تمہیں کیسے پتا؟ تم تو ہمیں اجنبی لگتے ہو، ہمیں تو تمہیں آج تک کبھی نہیں دیکھا۔ درویش نے کہا ہاں کہ میں مسافر ہوں اور مجھے خبر ملی ہے کہ یہاں کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا ہے اور کوئی بھی ان کا علاج نہیں کر پا رہا۔ درباریوں نے کہا ارے بھائی تم ہو کون؟ لیکن فقیر نے کہا لیکن میں حکیم ہوں اور میں ان کا علاج کرنے آیا ہوں۔ ان درباریوں نے یہ فقیر کی حالت دیکھی تو وہ زور زور سے ہنسنے لگے، کیونکہ آپ نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور حلیے سے ہی غریب لگ رہے تھے۔ درباریوں نے کہا ارے بھائی تم اتنے بڑے سردار کا علاج کرو گے، کیونکہ آپ نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور حلیے سے ہی غریب لگ رہے تھے۔ درباریوں نے کہا ارے بھائی تم اتنے بڑے سردار کا علاج کرے گے؟ ملک بھر کے مایہ نات حکیم کو بلائے گئے ہیں، تبھی بھی پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہے ہمارے پاس، سردار کے پاس۔ درویش نے کہا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے سردار کی جان بچ جائے پھر مجھے اندر آنے دو۔ غلام کہنے لگے ٹھیک ہے، تم اندر سے اجازت لے کر آتے ہیں۔ وہ اندر آئے۔ پنڈت کی بیٹی سے کہا مالکین کوئی ایک غریب آیا ہے، حلیے سے فقیر لگتا ہے لیکن کہتا ہے لیکن میں پنڈت کا علاج کر دوں گا، وہ زہر تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے، اس کو نکال کر پھینک دوں گا۔ کہنے لگے ٹھیک ہے، اس کو اندر بلاؤ۔ جب فقیر اس گھر میں آیا تو دیکھا پنڈت زہر کے اثر سے تڑپ رہا ہے اور اپنی ٹانگ کو بستر پر بار بار پٹک رہا ہے۔ درویش پنڈت کے پیر کے جانب آیا، وہاں سانپ نے کاٹا تھا، وہ اس جگہ اللہ والے نے تھوک دیا، فوری طور پر وہاں سے بھاگ گیا۔ پنڈت کے ساتھی اور اس کی بیٹی حیران ہوئے کہ یہ کون ہے، کہ کون دیوانہ تھا اور کمرے میں آیا، اس جگہ پر تھوک کر بھاگ گیا جس جگہ سانپ نے کاٹا تھا، اور تو اور اس کو کوئی بھی پکڑ نہ سکا۔ اس کی بیٹی غصے میں آ گئی، اس نے کہا یہ تو بے ادب آدمی ہے، اس نے گستاخی کی ہے، یہاں کے سردار کے ساتھ چلو کوئی بات نہیں، تھوک کو صاف کرو، میں ابھی میرے عمل سے اس کو جانور بنا دیتی ہوں۔ لیکن جیسے ہی اس کی تھوک صاف کرنے کے لیے رومال پکڑا اور پنڈت کی زہر نیلی ہوئی ٹانگ سے تھوک صاف ہونے لگا تو وہ حیران ہوتے ہوئے رک گیا، تو اس نے انگلی سے ڈسے ہوئے سانپ پر تھوک کے اچھی طرح مل دیا، تو وہ اس کی بیٹی کہنے لگی آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس دیوانے نے میرے باپ کی ٹانگ پر تھوک دیا ہے اور آپ اس تھوک کو مل رہے ہیں۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے پنڈت کی بیٹی کو روکتے ہوئے اور کہا کہ رکو ایک منٹ۔ جیسے ہی وہ پنڈت کی ٹانگ کو تھوک کا اثر جیسے ہی پھیلتا گیا، زہر کا اثر فوری طور پر ختم ہو گیا۔ وہ ٹانگ اٹھنے کی جو قابل تھی اور وہ پہلی حالت پر آ گئی تھی۔ پوری ٹانگ اب جو نیلی ہو چکی تھی وہ اب اصل رنگ پر آ گئی تھی۔ آہستہ آہستہ پنڈت ہوش میں آنے لگا۔ جیسے سے ہی پنڈت ہوش میں آیا تو اسے فقیر کی تھوک کا قصے کا پتہ چلا۔ اس نے کہا ارے بھائی وہ تو ہمارا مسیحا ہے، تم لوگوں نے اسے دیوانہ کہا، اس کو بے عزت کیا، وہ تھوک کر یہاں سے کیسے غائب ہو گیا، کیسے غائب ہو جائے گا؟ ارے جاؤ اسے لے کر آؤ، اس نے تو ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے، ہم اس کے احسان کا بدلہ ضرور چکائیں گے۔ پنڈت کے کہنے پر اس کے سارے درباری اسی وقت اس فقیر کو ڈھونڈنے نکلے، چاروں طرف پھیل گئے، کہیں بھی وہ اس درویش کو نہ دیکھا۔ اب جنگل میں داخل ہوئے تو وہاں درخت کے نیچے ایک آدمی کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ غور سے اس درویش کو دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا کر رہا ہے، یہ کس طرح کی عبادت کر رہا ہے۔ ہم لوگ تو اپنے بتوں کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں اور یہ تو نہ جانے کس کو سجدہ کر رہا ہے تو پنڈت کا حکم تھا تو فوراً طور پر درویش کو پکڑا گیا، پنڈت کے سامنے پیش کیا گیا۔ پنڈت نے کہا کہ آپ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں گستاخی کی معافی چاہتا ہوں کہ میرے لوگوں آپ کے ساتھ بہت برا سلوک کیا، لیکن آپ کی وجہ سے میں زندہ ہوں، ہم گناہ گاروں کے وجہ سے پہچان نہیں سکے، میں آپ سے معافی مانتا ہوں۔